اصولی طور پہ ہم کبھی خوشی نہیں مناتے ہیں اس بات پہ کہ کوئی سیاستدان گرفتار ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جب سیاستدان خاص طور پہ اس ملک کی تاریخ دیکھتے ہوئے وہ گرفتار ہوتے ہیں تو یہ پورا سیاست جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اور تو اس حد تک ہم کبھی جشن نہیں مناتے ہیں، نہ ہی مٹھائی باندھتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو اور پاکستان کے عوام سے شیئر کرنا ضروری ہے، یاد دلوانا ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے نیب کا خلاف ہے. میں نے آپ کے سامنے کتنے پریس کانفرنسز کیے ہیں کہ اصولی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کیوں سمجھتی ہے کہ ہمیں نیب کا ادارہ کو بند کرنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جتنا دیر سے پاکستان پیپلز پارٹی نیب کا مخالفت کرتی آ رہی ہے، اتنا ہی دیر پاکستان تحریک انصاف نیب کا دفاع کرتے آ رہے ہیں. ہم جب حکومت میں آئے تھے 2008 سے لے کے 2013 تک چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا کہ ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بند کریں گے. خان صاحب نے اس کو مکمکا کرا دے دیا. خان صاحب نے ایک مہم شروع کروا دیا کہ نیب کو بچائیں. جب میاں صاحب حکومت میں آیا تب بھی ہم نے کہا، ہم نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا اور اپوزیشن میں ہم ہی تھے جس کا یہ سٹانس تھا کہ نیب میں تبدیلیاں لے کر آئیں، نیب کو بند کیا جائے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ہمارا بات نہیں مانا گیا. پھر اس کے دوران الیکشنز ہوئے، سب کچھ ہوئے. آج جو ہمارا حکومتی اتحادی ہے، حکومتی جماعت ہے، وہ ہمارا اس موقف کو پہ آ گئے اور ہم سب کا مطالبہ تھا کہ نیب ریفارم کریں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف یہ تھا کہ بندی کریں. مگر جیسے آپ نے دیکھا، خان صاحب نے اس کے حکومت میں رہتے ہوئے اور حکومت سے باہر نکلنے کے بعد بھی نیب ریفارم کا مخالفت کیا. حکومت میں کہتے تھے کہ ہم اس کو اس لیے پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ وہ اس نیب ریفارم کے تھرو ہمیں این آر او دلوا دیں. جب ہم حکومت میں آئیں اور ابھی جو ریفارمز ہم لے کر آئیں کہ 90 دن کے بجائے 14 دن آپ ان کے قید میں رہ سکتے ہیں. جب ہم نے اس پوائنٹ کو، اس سے پہلے نیب میں آپ گلٹی تھے جب تک آپ اپنے آپ کو انیسنٹ نہ پروف کریں. جب ہم نے کہا کہ اب اس کا ہم ترمیم لے کر آئیں تاکہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آئیں کہ یو آر innocent until proven guilty، یہی خان صاحب نہیں مانے. اس سے پہلے جو سیاستدان ہے جو فائدہ لے رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے نیب ریفارم سے، وہ خان صاحب خود ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینہ کا جو ممبر تھا اس دور کا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے انکار کریں، آپ اس بات کو ریجیکٹ کریں، تردید کریں کہ ایسے نہیں ہوا. کابینہ نے ان سب نے کیا اپروو کیا کہ وہ پیسہ اس کے بجائے کہ وہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ میں جمع ہو، اس کے بجائے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بن کے پاکستان کے عوام کا جیب میں آئے، اس کے بجائے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز یہاں سندھ میں آئے اور ہمارا فلڈ کی ریکنسٹرکشن میں فلڈ کے متاثرین کو مدد دیا جائے،
کابینہ نے وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو دیا تاکہ ملک ریاض صاحب اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پورا کر سکے. اب بات تو یہ ہے کہ یہ کہ ایک سنگین الزام ہے. اگر آپ یا میں اس جرم میں ملوث ہوتے تو ہم تو کب سے جیل کے اندر ہوتے, اور ہمارے بارے میں یہی عمران, یہی سیاسی جماعت میں جو سارے کے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی جماعت جو اپنے آپ کو طریقے انصاف کہلاتا ہے, جو رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جماعت کہلاتا ہے, خان صاحب نے اپنا سیاست اس بات پہ چمکایا ہے کہ احتساب اس ملک میں ہو, اور اگر اس کے بعد وہ خود کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی تیار ہوگا ان کا کانسیکوینسز کو بھگتنے کا. ایک طریقے طالبان پاکستان نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے, اور دوسرا پاکستان طریقے انصاف. جہاں تک مجھے یاد ہے بلوچستان میں جناح کے گھر پہ بی ایل اے نے حملہ کیا ہے, اور اس کے بعد لاہور کا جناح ہاؤس پہ پاکستان طریقے انصاف نے حملہ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت جان بوجھ کے اپنے سیاسی قائدین کے ہدایت پہ ایک سازش کے تحت, میں پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں, مجھے نہیں یاد کہ کوئی سیاسی جماعت نے کسی بھی موقع پہ ایک احتساب کی کیس کی گرفتاری کی وجہ سے, اور وہ بھی 2 ہفتے کے 14 ڈیز کے 2 ہفتے کے 90 دن بھی نہیں, اس پہ انہوں نے دہشت گردی کا جواب دیا. مجھے تو یہ نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا قائد کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے کسی کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا, ہمارے کارکن نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلایا, مگر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. جیسے میں نے پہلے کہا, I'm very reluctant to engage. اصولی طور پہ یوزلی میں I'm reluctant to engage in this sort of conversation. I accept that this is unique circumstances, and usme I don't want to comment beforehand, and I don't want to get drawn into that conversation. اس جہاں تک دوسرے صوبے سے میں تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جو تخت لاہور کا لڑائی ہے, اس کا نقصان پاکستان پہ کیا کیا ہوگا, بات نہیں سنا جاتا ہے. یہ تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. جگہ جگہ ظلم ہوتا ہے, ظلم کہیں نہیں ہونا چاہیے. جائز شکایات صرف کوئٹہ یا کراچی یا پشاور کا نہیں, لاہور کے عوام کی بھی ہیں. احساس محرومی جگہ جگہ ہے. غریب ہمارے ہاں ہے, غریب پنجاب میں بھی ہے. کیا کروں, ان کا میڈیا ان کو کم دکھاتے ہیں, ادھر زیادہ دکھاتے ہیں. ان کے اصل مسائل ہے. یہ جو تماشا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کو 14 دن کا ریمانڈ ملا, اس پہ 8 دن کا ریمانڈ ملا, اور وہ بغاوت پر اتر رہا ہے, ٹریزن پر اتر رہا ہے, دہشت گردی پہ اتر رہا ہے. ہمارے سمجھ سے باہر ہے, خاص طور پہ ان جگہوں میں یا جہاں ہم عادی ہیں ظلم کا, ناجائز انداز, I don't know how to put this diplomatically, جہاں تک ہم اس قسم کی چیزوں کے آتے ہیں, میرا خیال میں اس قسم کا 8 دن کا کسٹڈی, رائٹ ٹو پروسیجر ایٹسٹرا, دوسرے کو جو
نہیں ملتے ہیں, کسی نے اس قسم کا رد عمل نہیں دیا. there is no explanation, there is no excuse, there is no example. I can't pretend to try and justify the actions of طریقہ انصاف. یہ ان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. I think in answer to your first question کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ان پہ پابندی ہونا ہے نہیں ہونا ہے, مگر باقیوں سے پہلے وہ خود فیصلہ کرے کہ کیا وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا have they decided to now take up an armed resistance against the state of Pakistan. وہ اب ان کے اوپر ہے. اگر وہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں جی ہم سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں, جو دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو ہم بطور طریق انصاف ان کو ڈسون کرتے ہیں اور ہم سیاسی انداز میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو پھر I don't see why there should be any ban. If they decide that they're going to do an armed rebellion against the state of Pakistan, then absolutely there will be a circumstance where we will be forced to ban such an organization. ہم پہ تو ان کا اپنا فیٹف کے قانون کیا کہتا ہے, ہمارا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کیا کہتا ہے, ہم دنیا کو کیا کہیں گے کہ آئے پاکستان میں انویسٹ کرے. یہاں اگر آپ کرپشن میں پکڑا جائے اور آپ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ کے کم جو لوگ ہیں, اتنا تعداد بھی نہیں نکلا. ایک تو شہید بی بی کی دور کی طرح وہ پورا پنجاب نکل آتا, لوگ بھی کم تھے, ان کا جو ایکشنز تھے وہ وائلنٹ تھے. There's no excuse for this.